السلام علیکم دوستو۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستانی سول ملٹری قیادت سے ملاقات کے بعد روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کے اگلے اسٹیشنز میں مسقط اور ماسکو بھی شامل ہیں، اور انہوں نے تہران سے نکلنے سے پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ دورہ دو طرفہ نوعیت کا ہے۔ اس میں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ صلاح مشورہ کرنا ہے اگلے اقدامات کے لیے کہ اگلا قدم ایران نے کیا اٹھانا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ مسلح افواج کے سربراہ عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقاتیں کی، اور بنیادی طور پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی اپنی شرائط پیش کر چکا ہے اور ٹینشن ابھی بھی قائم ہے، اور بنیادی طور پہ آبنائے ہرمز کی امریکہ نے جو ناکہ بندی کر رکھی ہے، بحری ناکہ بندی، اس کو ختم کرنے کا ایرانی مطالبہ ہے، جس کو فی الحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اب اسلام آباد کے بعد اراغچی کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ مسقط اور ماسکو ہے۔ انہوں نے اس دورے کو دو طرفہ اور علاقائی معاملات پر کلیدی شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کا ایک سلسلہ قرار دیا ہے۔ کیا بڑی توقع تھی کہ شاید امریکی وفد بھی اس دوران پہنچ جائے گا، لیکن اراغچی نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اور مسلسل جتنے بھی ایرانی ذرائع ابلاغ ہیں ان سے باقاعدہ ایک میسیجنگ ہو رہی تھی کہ اس دورے کا مقصد باہمی معاملات پہ دو طرفہ گفتگو ہے، اور امریکی وفد کے ساتھ کسی بھی صورت میں ملاقات نہیں کی جائے گی۔ اور اب بنیادی طور پہ یہ معاملہ ایک تعطل کا شکار ہے، کیونکہ ایران نے اپنی طرف سے آبنائے ہرمز کو بند کر رکھا ہے، اس میں بارودی سرنگیں بھی بچھانے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس وقت امریکہ نے آبنائے ہرمز کے باہر کے علاقے بند کر رکھے ہیں اور جہازوں کی آمد و رفت کو روک رہا ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح ایران کی تیل کی برآمدات اور چین کو تیل کی سپلائی جو ہے ایرانی بندرگاہوں سے، وہ اس پہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے گا۔ اب ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے حکام نے اس جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ فی الحال علاقائی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت جاری ہے، اور بنیادی ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ اب بالواسطہ مذاکرات سے کیوں گریزا ہے۔ تہران کا ماننا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اس کی بنیادی شرائط کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی موقف میں تبدیلی اور زیادتیاں مسلسل ہو رہی ہیں۔ بحری ناکہ بندی آبنائے ہرمز کی، جہاں امریکہ نے 2 یا 3 بڑے کارگو جہاز روکے بھی ہیں، ان میں سے ایک جہاز چین سے آ رہا تھا، اور ایران کے جو اہم مطالبات ہیں اس کا بنیادی جو مرکز ہے وہ ہے آبنائے ہرمز پر مکمل خود مختاری اور گرفت، تمام پابندیوں کا خاتمہ جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی، اور ایران کی سلامتی کی ضمانت کہ آئندہ کبھی اس کے خلاف جنگ نہیں ہوگی۔ جنگی نقصانات کا معاوضہ بھی ایران طلب کر رہا ہے، اور پرامن جوہری پروگرام جاری رکھنے کا حق بھی وہ اصرار کر رہا ہے کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑی غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ اب اسلام آباد میں جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبی خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان ہمسایہ ممالک خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جامع تعلقات بڑھانے پر زور دے رہے ہیں، اور ایران کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو خاص مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اعلیٰ پاکستانی حکام کی ان کوششوں کو بھی سراہا جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ غیر قانونی جنگ کو روکنا ہے۔ اراغچی نے پاکستانی رہنماؤں کو اپنے ایران کے بنیادی اصولی موقف سے بھی آگاہ کیا، اور اسرائیلی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں جاری جرائم اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کی بھی انہوں نے مذمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہفتے کی صبح، یعنی اب اس وقت آج سے کچھ دیر کے بعد، امریکی وفد بھی اسلام آباد پاکستان کو روانہ ہوگا، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں خبر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو امریکہ بار بار پیشکش کر رہا ہے ایران کو مذاکرات کی کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، دوسری طرف
ایک غیر معمولی جنگی تیاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ ایران کے ارد گرد خلیجی علاقوں میں امریکہ نے اپنی کتنی فوجی قوت جو اکٹھی کر لی ہے. یورپی اڈے جیسے رامشٹائن جو کہ جرمنی میں ہے، اور اسی طرح علاقائی آل ادید سینٹر سینٹ کام کا جو قطر میں اور بحرین میں مراکز ہیں. بحرین میں آپ کو پتہ ہے 5واں بحری بیڑا ہے. وہاں پہ فلائٹ ریڈار 24 جیسے اوپن سورس فلائٹ ٹریکنگ کے پلیٹ فارمز ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بھاری ٹرانسپورٹ طیارے مسلسل نقل و حرکت کر رہے ہیں، ایک اڈے سے دوسرے اڈے کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، سعودی عرب، یہاں پہ امریکی فوجی اڈے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ایران کے ساتھ تعلقات بھی ان ملکوں کے خراب ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی بحری ناکہ بندی جاری ہے 13 اپریل سے، اس کے تحت امریکی نیوی مائن بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنا رہا ہے، ایرانی جہازوں کو ضبط کر رہا ہے، اور ایران نے اسے کھلم کھلا اعلان جنگ قرار دیا ہے. اب اس علاقے میں اگر دیکھا جائے تو امریکی فوجیوں اور اس کے جو دفاعی ساز و سامان ہے اس کی غیر معمولی تعداد اس وقت اکٹھی ہوئی ہے. جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ نے 2003 میں جو لڑائی لڑی تھی، اس کے بعد سے اب پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں 3 ایئر کرافٹ کیریئر، یعنی اس کے اوپر ہر قسم کا جنگی ساز و سامان بشمول کئی درجن جیٹ طیارے موجود ہوتے ہیں. تو ابراہم لنکن، جیرالڈ فورڈ اور جارج بش، یہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر ہیں جو کہ اس وقت گلف کے علاقے میں موجود ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ ہے گزشتہ 30-40 برسوں میں کہ اتنی 3 اسٹرائک گروپس اکٹھے تقریباً ایک جگہ پہ ایک علاقے میں اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ ایک اشارہ ہے کہ بہت بڑی یہ ہوائی طاقت، میزائل اور بحری ناکہ بندی نافذ کرنے کے لیے اتنے بڑے اثاثے یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں. اس میں درجنوں ڈسٹرائرز شامل ہیں، سب میرینز ہیں، کروزرز ہیں، ایمفیبیس جہاز بھی ہیں جو کہ سمندر میں بھی سفر کرتے ہیں اور سمندر کے باہر بھی سفر کر سکتے ہیں. پھر اس طرح 11ویں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ اپریل کے آخر میں پہنچ رہی ہے. پھر زمینی افواج بھی کوئی 6000 اضافی فوجی پہنچ رہے ہیں، کم از کم 6000 اضافی فوجی ہیں. اس کے علاوہ جو اردن، اسرائیل، آل ادید قطر میں ہیں، الدرفہ متحدہ عرب امارات میں ان کے فوجی اڈے ہیں، اور بے شمار جیٹ طیارے جو ہیں وہ نقل و حرکت میں مسلسل اس وقت موومنٹ میں ہیں خلیج کے علاقے میں، جس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ ہم مسلسل جنگی تیاری میں ہیں، اور اگر جنگ چھڑ گئی تو پھر ہم ایران کو سبق سکھائیں گے. بنیادی طور پہ ایران کو بات چیت پر مجبور کرنے کے لیے طاقت کا مظاہرہ ہے. اور ٹرمپ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ امریکی فورسز، جہاز اور طیارے وہیں رہیں گے جب تک کہ کوئی حقیقی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس تمام یہ جو ایک لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے کلاسک کورسو ڈپلومیسی، کہ یعنی آپ زور زبردستی کے ساتھ اپنے مخالف فریق کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی تو آپ نے ناکہ بندی کر دیا ہے امریکہ نے، تو کیا جو ملاکا آبنائے ہے امریکہ اس کی بھی ناکہ بندی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا چوک پوائنٹ ہے چین کی توانائی کی سپلائی کے لیے. کیا امریکہ چین کی توانائی کی سپلائی کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے؟ ایک مکمل عالمی سمندری ناکہ بندی کی حکمت عملی کی طرف جا رہا ہے، جس کا مقصد آبنائے ہرمز، آبنائے ملاکا اور پھر پاناما، سوئز کنال، یہ سارے علاقوں پہ کنٹرول اپنا قائم کر کے، اور اس کو بنیادی طور پہ تیل کی سپلائی کو کنٹرول کرے، اور الٹیمیٹ حتمی نشانہ جو ہے وہ چین ہے. اب چینی پالیسی مشیر گو رنگ گو، جو کہ ایک ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی کے ریسرچ فیلو بھی ہیں، ان کے مطابق واشنگٹن اب اگلے اسٹریٹجک ہدف کی طرف رخ کر رہا ہے، اور وہ ہے آبنائے ملاکا. یہ تنگ چوک پوائنٹ ہے جو کہ چین کی تقریباً 80% خام تیل کی درآمدات
لے جاتا ہے اور بیجنگ کی سمندری تجارت کے بڑے حصے کا بنیادی راستہ ہے۔ چین کی تقریباً 90% تجارت سمندر کے ذریعے ہوتی ہے اور زیادہ تر اسی راہداری سے ہوتی ہے۔ آبنائے ملاکا اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا، آپ یہ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے آس پاس کون سے ممالک ہیں۔ اب سوال یہ کہ آبنائے ملاکا اس امریکی منصوبہ بندی میں کیوں مرکزی کردار رکھتی ہے؟ اصل میں آبنائے ملاکا ہندوستانی سمندر کو جنوبی چائنا سمندر سے جوڑتا ہے، یعنی ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ جوڑتا ہے، اور سالانہ کوئی 60,000 سے زیادہ جہازوں کی آمد و رفت کو ہینڈل کرتا ہے۔ یعنی عالمی سمندری تجارت کا تقریباً 25% یہ ہے اور چین کے لیے ایک لحاظ سے ناگزیر لائف لائن ہے۔ اس کی تقریباً 80% درآمدی خام تیل اسی راستے سے گزرتا ہے۔ کنٹینرائز سامان، LNG اور خام مال کا بڑا حصہ بھی آبنائے ملاکا سے گزر رہا ہے۔ اب اس راستے کو اگر روک دیا جائے یا کنٹرول کر لیا جائے تو چین کی معیشت کو زمینی پابندیوں سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے سے پیرالائز کیا جا سکتا ہے۔ بیجنگ میں یہ کمزوری اتنی مشہور ہے کہ اسے ملاکا ڈیلیما کہا جاتا ہے، یعنی ایک مخمصہ ہے جس سے چین دوچار ہے کہ کیا اگر یہ بند ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے۔ امریکہ نے اگر یہاں پہ ناکہ بندی کر دی تو چین کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اس کا ذکر، جو ملاکا ڈیلیما کا ذکر ہمیں بتایا گیا کہ 2003 میں اس وقت کے صدر ہو جنتاؤ نے پہلی بار کیا تھا، اور آج بھی چین کی جو اسٹریٹجک پالیسیاں ہیں، ان کی سلامتی کی پالیسی ہے، اس میں بار بار ملاکا ڈیلیما یا ملاکا مخمصہ جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، کیونکہ بہرحال اس کی برآمدات 80-90% کے برابر وہ ادھر ہی سے گزرتی ہیں۔ اور اگر امریکہ نے اس راستے پہ بھی قبضہ کر لیا کسی طریقے سے تو ظاہر ہے یہ بیجنگ کے لیے ایک بڑا ڈراؤنا خواب بھی ہو سکتا ہے کہ سمندری لائن آف کمیونیکیشن اگر ڈسرپٹ ہو جاتی ہیں، یہاں پہ ان میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے تو تائیوان یا جنوبی چائنا سمندر کے معاملے میں بھی چین کو ساؤتھ چائنا سی میں چین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی توانائی کی سپلائی رک جائے گی، تیل اور LNG، اور اس کی پھر درآمدات جو ہے، جو مینوفیکچرنگ جتنی چین سے جا رہی ہے دوسرے علاقوں کی طرف، وہ بھی ظاہر ہے متاثر ہوگی اور چین کو بڑے دھچکے لگ سکتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے گو ڈونگ گو جو چینی ماہر ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ہرمز، ملاکا، تائیوان اور جنوبی چائنا سمندر بیجنگ کے لیے ہائی رسک زونز ہیں، یعنی بہت بڑا خطرہ ہے اس تمام علاقے میں۔ آبنائے ہرمز، آبنائے ملاکا، آبنائے تائیوان اور ساؤتھ چائنا سی۔ درمیانی رسک علاقوں میں باب المندب اور میاکو آبنائے شامل ہیں۔ ان کے بقول امریکہ کی حقیقی اور نہ بدلنے والی ترجیح چین اور روس کو سمندر پر روکنا ہے، اور تبدیلی کے ان کے مطابق واضح اشارے ہیں کہ امریکہ انڈونیشیا میجر ڈیفنس کوآپریشن پارٹنرشپ جو کہ صرف پچھلے ہفتے دستخط ہوئی، اس پہ سمندری اور سب سمندری ٹیکنالوجیز کی مشترکہ ترقی، جوائنٹ اسپیشل فورسز ٹریننگ اور امریکی فوجی طیاروں کے لیے مکمل اوور فلائٹ حقوق پر بات چیت ہے، جو کہ ملاکا کے قریبی علاقوں میں نگرانی اور فوری رد عمل کی صلاحیت بڑھا دے گی۔ آپ یہ آبنائے ملاکا کا نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کون سا ملک ہے، انڈونیشیا، فلپین، ملیشیا، اور پھر یہ یہاں سے سب چین کے لیے آمد و رفت کا سلسلہ جہازوں کا جاری رہتا ہے۔ اب امریکہ سنگاپور کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ انڈونیشیا کے ساتھ بھی اپنے یہ ایک ڈیفنس معاہدہ کر لیا ہے، اور اب یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ کی چوک پوائنٹ حکمت عملی صرف ایک علاقے میں ایک مخالف کو روکنے کی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جو اہم ترین سمندری راستوں پر یہ مکمل کنٹرول حاصل کر کے چین کی معاشی ترقی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکمل ناکہ بندی بنے گی یا ماڈریٹ دباؤ، یہ دیکھنا بھی باقی ہے، مگر بیجنگ کے نقطہ نظر سے یہ خطرناک حکمت عملی ہے جس پر امریکہ عمل درآمد کر سکتا ہے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہائی سٹیکس گیم بن گئی ہے، اور اس کے لیے چین بھی محض ایک خاموش تماشائی نہیں بنا رہے گا۔ اگر امریکہ نے ان تمام آبنائیوں پہ، آبنائے تائیوان، آبنائے ہرمز، آبنائے ملاکا کے حوالے سے کوئی جارحانہ پالیسی اختیار کی تو پھر چین کو بھی لگتا ہے کہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا جس سے وہ اپنی توانائی کی درآمدات اور اپنی مینوفیکچرنگ کی برآمدات کو یقینی بنائے۔
بہت بہت شکریہ.